یکم محرم الحرام کا دن اسلامی تاریخ میں ایک انتہائی غمگین اور اہم دن ہے، کیونکہ اس دن خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کی شہادت کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک بڑا سانحہ ہے جس نے امت مسلمہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ ذیل میں اس واقعے کی مکمل تفصیلات پیش خدمت ہیں۔ شہادت کا پس منظر اور خواب شہادت سے کچھ دن پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ آپ نے خطبے میں لوگوں کو بتایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مرغ نے مجھے 2 یا 3 چوچے مارے ہیں۔ میں اس کی تعبیر یہی سمجھتا ہوں کہ میری موت قریب ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ ہمیشہ مدینہ منورہ میں شہادت کی موت اور اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کی دعا کیا کرتے تھے۔ اے اللہ، مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور میری موت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں کر۔ بظاہر یہ ناممکن لگتا تھا کیونکہ مدینہ دارالاسلام تھا اور وہاں کسی دشمن کا پہنچنا مشکل تھا، لیکن اللہ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی۔ قاتل کا تعارف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قاتل ابو لؤلؤ فیروز تھا، جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا مجوسی آتش پرست غلام تھا۔ وہ ایک لوہار اور کاریگر تھا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اپنے آقا کی طرف سے مقرر کردہ ٹیکس محصول کی زیادتی کی شکایت کی تھی۔ آپ نے اس کے کام کے حساب سے اس ٹیکس کو بالکل مناسب قرار دیا، جس پر وہ غصے میں آ گیا اور آپ سے کینہ رکھنے لگا۔ حملے کا واقعہ 26 ذی الحجہ۔ یہ واقعہ 26 ذی الحجہ 23 ہجری کو فجر کی نماز کے وقت پیش آیا۔ حملہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز فجر کی امامت کے لیے مصلے پر کھڑے ہوئے اور نماز شروع کرنے ہی والے تھے کہ صفوں میں چھپا ہوا ابو لؤلؤ فیروز ایک خنجر لے کر آگے بڑھا۔ یہ خنجر 2 دھار والا تھا اور اس پر زہر لگایا گیا تھا۔ زخم۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر 6 وار کیے۔ ایک وار ناف کے نیچے لگا جو انتہائی مہلک ثابت ہوا۔ قاتل کا انجام۔ حملہ کرنے کے بعد جب وہ بھاگنے لگا تو اس نے مسجد میں موجود دیگر نمازیوں پر بھی حملہ کیا، جس سے 13 صحابہ زخمی ہوئے اور ان میں سے 7 شہید ہو گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ گھیر لیا گیا ہے اور بچ کر نہیں نکل سکتا تو اس نے اسی خنجر سے خودکشی کر لی۔ شہادت سے قبل کے آخری ایام۔ زخمی ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر ان کے گھر لایا گیا۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ کا پہلا سوال یہ تھا، کیا مسلمانوں نے نماز پڑھ لی؟ سبحان اللہ، ایسے وقت میں بھی نماز کی فکر تھی۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ قاتل مجوسی ابو لؤلؤ تھا تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھوں نہیں لکھی جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو اور اللہ کے سامنے ایک سجدہ بھی کر چکا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت۔ آپ رضی اللہ عنہ کی دلی خواہش تھی کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ جب یہ اجازت ملی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت سکون محسوس کیا۔ شہادت اور تدفین۔ یکم محرم۔ شدید زخموں کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 3 دن تک بستر علالت پر رہے اور بالآخر یکم محرم الحرام 24 ہجری کو جام شہادت نوش فرما کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نماز جنازہ۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ تدفین۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ روضہ رسول میں سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اثرات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت اسلام کی تاریخ کا وہ موڑ تھا جہاں سے فتنوں کے دروازے کھل گئے۔ آپ کی عدالت، جلال اور